آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا، جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے، تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں، تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، ساتویں آسمان سے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا تدبر کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ جو کائنات ہے نا، پہلا سما ہے، یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کی فزیکل یونیورس کی جو عمر ہے فی الحال تقریباً 13.9 بلین لائٹ ایئرز، یہ عمر ہے اس کی۔ یعنی آپ جب آسمان میں ستارے دیکھتے ہو، وہ جو روشنی آپ دیکھ رہے ہو نا ستارے کی، اس کو 13.9 بلین سال لگے ہیں آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں، 14 بلین سال اس کو لگے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روشنی کی سپیڈ، اس کی رفتار کیا ہے، لیکن اس رفتار کے باوجود وہ اتنا سفر کر کے آپ کی آنکھ تک پہنچی ہے۔ شاید آپ کو اندازہ ہو نہ ہو، جب آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو، وہ روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں۔ آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے، آپ سورج کو جو جیسے وہ 8 منٹ پہلے تھا وہ دیکھ رہے ہو اصل میں، کیونکہ اس کی روشنی کو یہاں تک آنکھ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں ستارے کتنے اربوں وہ ستارے آپ کی آنکھ تک پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ تاریخ کو دیکھ رہے ہو، جب آپ کسی ستارے کو دیکھ رہے ہو تو ایک بہت قدیم تاریخ کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے سب سے نچلا آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7۔ اللہ کہتے ہیں سب سے نچلا آسمان میں نے ستاروں سے مزین کیا۔ یعنی جہاں تک انسان کو ستاروں کا علم ہے، وہ کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ہے، جو روایت میں پتہ چلتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسے جیسے یہ ایک انگوٹھی ہو اور وہ ایک صحرا ہو۔ اس کے بعد تیسرا آسمان ہے، اور اس کے مقابلے میں جیسے دوسرا آسمان ایک انگوٹھی ہو اور تیسرا آسمان ایک پورا صحرا ہو، اور اسی طرح چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور اس کے بعد عرش ربنا۔ قرآن آیا ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے۔ آپ اندازہ کریں کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کافر نے آ کے کوئی سوال پوچھ لیا، اور وہاں سے جبریل کو حکم ملا کہ آپ رسول کو یہ آیت دیں۔ تو آپ ذرا کمپیئر کریں جبریل علیہ السلام کی رفتار اور لائٹ کی رفتار کو، کہاں سے قرآن آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، اور پھر آپ اندازہ کریں یہ جو ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ آواز زیادہ تیز ہے رفتار میں یا روشنی؟ یعنی آواز سے تیز تو اب جیٹ بھی ہے نا، جیٹس کین ٹریول فاسٹر دین دی اسپیڈ آف ساؤنڈ۔ ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا فوراً اللہ سنتا ہے اور فوراً اس کا جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا، اس آسمان میں تھوڑی سی، کیونکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے باقی آسمانوں کے مقابل، اس آسمان میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تھوڑی کھلی چھٹی دے دی، تم لوگوں نے کچھ سیر کرنی ہے تو کر لو۔ اس آسمان میں کم از کم ان کو تھوڑا ادھر ادھر چلو یار، وہ جوپیٹر چلتے ہیں، تو وہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ان کو تھوڑا سا اسپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے، ویزا ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ، تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی۔ جب کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے، ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ایک پورا انٹوراج جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی، پیچھے بھی فوجی، اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔
تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے، اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے۔ کوئی وی آئی پی آ رہا ہونا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سڑکیں ساری بند، لاک ڈاؤن، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے؟ گھومتے پھرتے تھے، ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں، آسمان بند ہے، گارڈ کھڑے میں، کوئی نہیں جا سکتا آسمان، سارے زمین پہ بیٹھو، دنیا میں بیٹھو سارے۔ ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی، اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا میں۔ انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے، یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے؟ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر، ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے باہر، دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن۔ اب وہ جب قید ہوئے، کیوں قید ہوئے؟ کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے۔ اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے لاک ڈاؤن، کیوں بند کیا گیا ہے۔ تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی، یہاں کچھ تو ہونے والا ہے، یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے۔ تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا، نہ جانے کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ کلو نہیں تھا ہمیں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کیا کوئی شر یعنی کوئی بہت بڑا نقصان، کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا، جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے، یا ان کا رب ان کے لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا، یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا کوئی بہت بڑا شر اس طرف آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ یہ تعبیر ہے أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب غور سے سنو اور آپ مجھے بتانا، اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا، خرابی کا ارادہ کیا گیا، اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، پہلی تعبیر کیا کہی تھی میں نے؟ خرابی کا ارادہ کیا گیا۔ جو پہلی تعبیر ہے اس میں میں نے اللہ کا ذکر کیا؟ نہیں۔ کس کا ارادہ ہے اس کا ذکر کیا؟ نہیں۔ دوسری میں جب میں نے کہا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، اللہ کا ذکر کیا؟ جنات کو اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز ہے، برائی کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کریں گے، کہیں گے کیا کوئی برائی تھی جس کا ارادہ کیا گیا تھا زمین والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال نہیں کی۔ اچھائی کی، ہدایت کی بات آئی، کیا کہتے ہیں؟ ام اراد بہم ربهم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا ارادہ کیا تھا، کسی ہدایت کا ارادہ۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور تمیز کا ایک تقاضا ہے۔ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے۔ فلسفی جو ہے نا وہ خدا کے بارے میں جیسے چاہے بات کرے، کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو اٹھانے کے لیے ناممکن ہو، یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کانسیپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ، کوئی ادب، ان کی عظمت کا کوئی بالکل احساس نہیں ہے۔ لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا، یہ لفظ استعمال نہ ہو۔